من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین یا رب العالمین۔ حدیث نمبر 4 اور صفحہ نمبر 85 یعنی 85 ہے۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور یتیم کا کفیل جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ نے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی سے اشارہ فرمایا اور دونوں کے درمیان کشادگی فرمائی۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یتیم کون ہوتے ہیں۔ یتیم دراصل وہ کمزور طبقہ ہے، وہ بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے لیکن ان کے والد کا انتقال ہو گیا، یعنی ان کے جو کفیل تھے، والد جو ان کو کما کر کھلاتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ بچے یتیم ہو گئے کیونکہ اب کوئی کمانے والا نہیں رہا اور ان بچوں کی ماں بیوہ ہو گئی۔ یہاں پر اس کی کفالت پر زور دیا گیا ہے۔ کفالت کا مطلب ہوتا ہے ان کی زندگی کی ضروریات کا خیال رکھنا۔ اب وہ ضروریات ہر طرح کی ہو سکتی ہیں، کھانے پینے کی ضروریات، لباس کی ضروریات، رہائش کی ضروریات اور تعلیم کی ضروریات۔ اس میں سے جو بھی ضرورت آپ پوری کر سکیں ان کی کریں۔ تو یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کفالت پر زور دیا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیموں کی کفالت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، شفقت اور محبت سے ہاتھ رکھتا ہے، قیامت کے دن جتنے اس یتیم بچے کے سر پر بال ہیں اس شخص کے اتنے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب دیکھیں اتنی زیادہ اہمیت ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا کیا جاتا ہے کہ ان یتیم بچوں کو بے سہارا چھوڑ دیا جاتا ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ لیکن الحمدللہ پاکستان میں کچھ یتیم خانے ایسے ہیں جہاں پر ان بچوں کی کفالت بہت اچھے طریقے سے ہوتی ہے۔ تو ہماری بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ان کی کفالت میں حصہ لیں، لیکن سب سے پہلا حق ہمارے رشتہ داروں میں بنتا ہے۔ اگر ہمارے رشتہ داروں میں کوئی یتیم ہو، بچے یتیم ہو گئے، کوئی فیملی ایسی ہے جن کا کمانے والا دنیا سے چلا گیا ہے، تو اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کی ذمہ داری اٹھائیں کسی نہ کسی لحاظ سے، جو بھی آپ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ فائنینشلی ان کو سپورٹ نہیں دے سکتے تو ان کو بغیر فیس کے پڑھا دیجئے، ان کو تھوڑا سا کوالٹی ٹائم دے دیجئے، ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر لیجئے، ان سے محبت کا اظہار کر لیجئے، کہیں نہ کہیں ان کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کیجئے۔ ہم ان کے ماں باپ کی کمی پوری تو نہیں کر سکتے لیکن ہم اپنا حصہ ضرور ڈال سکتے ہیں، اس میں آپ ضرور حصہ ڈالیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت اجر رکھا ہے۔ اور اجر کیا ہے کہ قیامت کے دن، آخرت کے دن جب سب کا حساب کتاب ہو چکا ہوگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ شخص ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلی انگشت شہادت کے ساتھ دوسری انگلی کو جوڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص میرے ساتھ اس طرح برابر میں کھڑا ہوگا۔ یعنی یہ سمجھ لیں اتنی آنرشپ ملے گی جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا۔ تو کہیں نہ کہیں آپ بھی ضرور حصہ ڈالیے۔ اگر آپ اپنا حصہ ڈالیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ آنرشپ حاصل کر سکیں گے۔ اچھا، دوسری چیز کیا ہے؟ یتیم کے مال کی بات ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لا تأکلوا اموالہم ان اموالکم انہ کان حوبا کبیرا، ان کے مال کو اپنے مال میں شامل کر کے نہ کھاؤ، بلا شبہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہاں پر یتیم کے مال کی بات ہو رہی ہے۔ اگر کوئی بچہ یتیم ہے یا ایک بچے سے زیادہ 2 یا 3 یا 4 یتیم ہیں، ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور والد کے انتقال کے بعد کوئی ریلیٹیو ہیں، کوئی چچا ہیں، ماموں ہیں یا کوئی تایا ہیں، انہوں نے ان کے مال کو سنبھال لیا، اپنی کسٹڈی میں لے لیا کہ یہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو یہ مال ان کو واپس کر دیا جائے گا۔ اب ان کے مال کو خرچ کر رہے ہیں، اپنے مال کے ساتھ ملا رہے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں ہے کہ ان کا مال ختم ہو رہا ہے یا ضائع ہو رہا ہے، اور جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کو اس مال سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو ان کے لیے وارننگ ہے۔ تو کبیرہ گناہ
قرار دے دیا ہے کہ اپنے مال کو ان کے مال کے ساتھ مت ملاؤ، ان کے مال الگ رکھو۔ اگر کسی کاروبار میں لگائے ہیں تو اس کے کاروبار میں جو بھی پروفٹ ہو رہا ہے وہ اس کا پروفٹ الگ رکھو۔ جب وہ بالغ ہو جائیں، اس کاروبار کو سنبھال سکیں، اس مال کو سنبھال سکیں، پھر ان کے مال ان کے حوالے کر دیے جائیں۔ پھر آگے سورہ دحا میں آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو مت جھڑکو۔ جھڑکنا کیا ہوتا ہے؟ جسے ہم ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کسی کو ڈیگریڈ کرنا دراصل اس کی عزت کو کمتر کرنا ہوتا ہے، اسے کمزور سمجھنا ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ اختیار نہیں دیا، اور خاص طور پر یتیم کے لیے تو بالکل بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ ہم یتیم کو جھڑکیں، بلکہ یتیم کے لیے تو ہمارے دل میں اپنے بچوں کی طرح نرمی ہونی چاہیے۔ اور دیکھیں یہ یتیم بچے جب یہ آگے بڑھتے ہیں تو یہ بہت بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان یتیم بچوں کی کفالت کرنے اور ان پر محنت کرنے اور کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت جو بھی ہماری حیثیت ہے، جو بھی ہمارے پاس ٹائم ہے، پیسہ ہے، جو بھی ہے، ہمیں ان پر لگانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم قیامت کے دن سرخرو ہو سکیں کہ ہم نے ان کا بھی حق ادا کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔